بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو ولیم ورڈزورتھ جو فطرت کے شاعر تھے، جو نیچر سے متعلق بہت سی نظمیں لکھتے تھے، ان کے بارے میں اپنے خیالات آپ سے شیئر کریں گے۔ قبل اس سے کہ ہم ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں، ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم جب لیک ڈسٹرکٹ گئے نارتھ کمبریا تو ہمیں ان کے گھر جو کہ ایک عجائب گھر ہے اس پر جانے کا اتفاق ہوا۔ دروازے کے باہر دو بت تھے، سٹیچوٹ بنے ہوئے تھے، ایک ولیم ورڈزورتھ کا تھا، دوسرا ان کی بہن ڈروتھی کا تھا۔ ہم اس بڑے مکان کے اندر گئے، ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر ان کی کرسی اور میز لگی ہوئی تھی اور ان کا بیڈ لگا ہوا تھا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی وہ اٹھ کر اس کمرے سے کہیں باہر گئے ہیں۔ وہ ولیم ورڈزورتھ 7 اپریل 1770 میں کمبریا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وکیل تھے۔ والدین کا انتقال جب وہ 15 سال کے ہوئے تو انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال 1770 میں، والد کا انتقال 1783 میں ہوا۔ ان کی اور ان کے بہن بھائیوں کی پرورش ان کے رشتہ داروں نے کی۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ولیم ورڈزورتھ کو جوانی میں فطرت سے محبت تھی، جس کا اظہار ان کی نظموں میں ہوتا ہے۔ ولیم ورڈزورتھ ایک انگلش رومانٹک پوئٹ تھے۔ ان کے زمانے میں فطرت سے محبت کا دور شروع ہوا۔ ان کی بیوی کا نام میری تھا، 5 بچے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام جان ورڈزورتھ تھا، 2 بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی نظموں میں این ایوننگ واک، ڈسکرپٹیو اسکیچز، دی پریلیوڈ پوئمز ان 2 والیومز بہت مشہور ہیں۔ جوانی کا زمانہ لیک ڈسٹرکٹ ناردرن انگلینڈ میں گزارا۔ بچپن کا دور پہاڑوں، جھیلوں اور خوبصورت وادیوں میں گزارا۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنی سوانح عمری میں خود کیا۔ بچپن میں ہم ان کی نظم ڈیفوڈلز پڑھا کرتے تھے۔ ولیم ورڈزورتھ سیمینل فگر اور رومانٹک پوئٹری اور فلسفی کے نمائندے تھے۔ رومانٹک موومنٹ کے بانی تھے۔ فطرت کے حسن سے انہوں نے بصیرت حاصل کی اور جذبات کے فکر و اظہار کو اپنی شاعری کی زبان دی۔ ناظرین، تاریخ کی ایک ادبی شخصیت ولیم ورڈزورتھ تھے۔ ان کی نظموں اور شاعری میں ایک وزن ہے۔ زبان کا استعمال خوبصورت انداز میں کر کے اپنے کلام کو ابدیت دی۔ وہ شاعری میں فطرت پر بولنے والے واحد عظیم شاعر تھے۔ وہ پڑھنے والے کے دل و دماغ کو متاثر کرتے تھے اور اپنے روحانی جذبات کو خوبصورتی سے ادا کر کے دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے۔ ناظرین، ان کے نزدیک شاعری ایک اظہار ہے قدرتی احساسات اور جذبات کو بیان کرنے کا۔ ان جذبات کا اظہار اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اصلی زندگی سے فیض نہ حاصل کیا جائے۔ وہ جب سیر کو جاتے تو وہ اپنی نظموں کے لیے قدرتی حسن کو دیکھ کر فیض یاب ہوتے۔ وہ دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی سیر کیا کرتے تھے تاکہ اپنے خیالات کے لیے انسپیریشن حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ان کے ہمسائے خیال کرتے تھے کہ وہ فرانس کے جاسوس ہیں، کیونکہ ان کی عادات بہت عجیب تھیں۔ زیادہ نظمیں انہوں نے لیک ڈسٹرکٹ اور اس کے قدرتی حسن پر لکھی ہیں۔ میں نے لیک ڈسٹرکٹ میں ان پہاڑوں کو دیکھا، اس جگہ کو دیکھا جہاں پر بیٹھ کر ولیم ورڈزورتھ یہ نظمیں لکھا کرتے تھے۔ ان کی پوئٹری
बहुत यूनिक पोइट्री है। जॉन कीट्स को भी पोएट ऑफ ब्यूटी कहा गया है, जो कि यूनानी आर्ट में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का अपना एक मुकाम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिंदगी में 387 नज़में लिखी और उनका जो सबसे मशहूर वर्क है वो डैफोडिल है। अब मैं इस डैफोडिल नज़म से 2 अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड that floats on high over valleys and hills, that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. इनकी मशहूर पोएम में My heart leaps up, a slumber did my spirit seal to the skylark. कुदरती हुस्न और फितरत के साथ वाबस्ता रहे, उन्होंने फितरत की पूजा की। वो समझते थे कि फितरत एक डिवाइन पावर है। नाजरीन, विलियम वर्ड्सवर्थ की शायरी एक बेहतरीन शायरी है और फितरत के हुस्न पर उन्होंने बहुत खूबसूरती से रंग बखेरे और वो हमारे दिलों को गरमाते हैं, हमारी आंखों को खूबसूरत लगते हैं। नाजरीन, हमारी इस छोटी सी काविश को अप्रिशिएट फरमाएं। बहुत शुक्रिया।